إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا جس کا نام عقبان بن اوس الاسلمی، عقبان بن اوس الاسلمی کا نام ہے، اور بڑا عجیب واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ اس کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی مختصر الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنے اپنے کتابوں میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اور دیگر محدثین نے اپنے اپنے کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں یہ صحابی کہتے ہیں، ابھی تک یہ صحابی نہیں تھے، لیکن ان کے صحابی بننے کی وجہ، ایمان لانے کا سبب، اس کو ایمان کی دعوت کس چیز نے دی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کے ساتھ تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیے نے میرے بکری کے اوپر حملہ کیا۔ جب بکری نے چیخ ماری، اس پر حملہ ہوا، تو میں بھاگا اور بھیڑیے کے منہ سے اس کو چھڑا کے بھیڑیے کو بھگا دیا۔ بھیڑیے کچھ فاصلے پر گیا اور اپنے دم کے اوپر بیٹھ کے میرے ساتھ اس نے انسانوں کی زبان، عربی زبان میں باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ جس دن ان بکریوں کی حفاظت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، میں ہی ان بکریوں کا محافظ ہوں گا، اس دن ان بکریوں کو کون چھوڑائے گا مجھ سے؟ اصل میں اس میں قیامت کے علامہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں، مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی آبادیوں میں آ جائیں گے۔ ایسا دور آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اتنا امن ہوگا کہ سانپ وہ ڈسے گا نہیں، سانپ کے ساتھ بچے کھیلیں گے۔ جو شیر اور چیتا ہے یہ آبادیوں میں آ کر انسانوں کے ساتھ رہیں گے، بھیڑیے جو ہے یہ بکریوں کے ساتھ رہے گا، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اتنا امن ہوگا۔ تو بھیڑیے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سمجھ دی تھی، اس کو بتا دیا تھا کہ جس دن ان بکریوں کی حفاظت پر میرے علاوہ کوئی معمول ہی نہیں ہوگا، اس دن کون بچائے گا ان بکریوں سے، ان بکریوں کو مجھ سے؟ اور کہا کہ آپ نے وہ رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا، آپ نے میرے منہ سے چھین لیا۔ یہ عقبان بن اوس الاسلمی کہتے ہیں، میں نے کہا سبحان اللہ، ذئب یتکلم، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ بات کر رہا ہے، شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اس بھیڑیے نے اس کے جواب میں کہا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے زیادہ عجیب چیز کیا ہے؟ آپ تو اپنے کمان کے ساتھ کھیل رہے ہو، اپنی بکریوں کے ریوٹ میں موجود ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے مدینہ میں ایک شخص آیا ہے جو اللہ کا سچا رسول ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ جا کر اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور آپ ادھر لگے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے بکریاں چھوڑ دی، اپنا کمان چھوڑ دیا اسی جگہ، اور وہاں سے آ کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، ایمان لے آیا۔ اس واقعے کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ تو جب اس آدمی نے بکری کو چھڑانے کی کوشش کی، وہ بھیڑیے بھاگ کر کہنے لگا کہ جس دن ان بکریوں کو پانی پر لانے کے لیے میرے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہوگا، پانی پلانے کے لیے کوئی اور اس کے ساتھ نہیں آئے گا، میں ہی ہوں گا، تو اس دن کون
ان بکریوں کو مجھ سے چھڑائے گا۔ اور پھر ایک آدمی وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا، سواری کر رہا تھا، تو گائے نے مڑ کر دیکھا، کہا انا لن نخلق لہذا انما خلقنا للزرع، ہم اس سواری کے لیے پیدا نہیں ہے، ہماری پیدائش کاشتکاری کے لیے ہوئی ہے۔ اس روایت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر اس بات پر یقین رکھتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا دین اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے پھیلانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کے غالب کرنے کا کام اللہ رب العالمین نے ضرور لینا ہے۔ کس سے لے؟ یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے، سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سلطنت سے نوازا تھا، حکومت عطا فرمائی تھی، نبوت بھی دی تھی۔ اور اس سلطنت میں ایسا بھی علاقہ ہے یمن، وہاں پر ایک شہر ہے سبا، وہاں کے لوگ مشرک ہیں، سورج کے پجاری ہیں، سورج کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا، اللہ نے ان تک حق کی دعوت پہنچانے کا کام ہدہد سے لیا۔ قرآن کریم میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، کہا ہدہد کو کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، یا تو یہ غائب ہے یا کوئی عذر لے کر آئے گا اور یا اس کو میں سب سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں دیکھا ہدہد حاضر ہے، کہا کہاں گئے تھے؟ ہدہد نے خود ہی پوچھنے سے پہلے ہی اپنا عذر پیش کیا اور بات بتانا شروع کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی باتوں کی سمجھ وعلمنا منطق الطیر، قرآن کریم میں ہے پرندوں کی باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے۔ مختلف جانوروں سے وہ بات کرتے تھے۔ اچھا، اس ہدہد نے کہا کہ میں سبا شہر سے آیا ہوں اور آپ کو ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو یقینی خبر ہے، ایسی خبر میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ہدہد کو یہ پتا تھا کہ یہ غیب نہیں جانتے، اس لیے کہ غیب جاننے سب اللہ کی خاصیت ہے۔ جتنے بڑے نبی، جتنے بڑے حکمران ہیں، اللہ نے بڑی تقویت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ اپنے تخت کو ایسے ہی زمین پر رکھ لیتے اور ہوا کو کہتے میرے تخت کو شام لے جاؤ۔ صبح کے ٹائم میں جو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا، ایک صبح کے ٹائم میں ہوتا تھا، اور ایک مہینے کا سفر شام کے ٹائم مغرب کے ٹائم ہوتا تھا۔ اتنا مختصر ٹائم میں بہت لمبا سفر ہوا کے ذریعے کرتے تھے۔ جنات اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے، وہ میرے شیاطین میں یغوصون، سمندر میں غوطے کھا کھا کے وہاں سے قیمتی موتیاں نکالتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر ان سے کروائی، لیکن اس کے باوجود غیب نہیں جانتے۔ تو اس حکومت نے کہا کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور میں نے ان کو دیکھا، ان کی جو ملکہ ہے وہ ان پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اس قوم کو اور اس عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی طرف سجدے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سجدے نہیں کرتے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بارہ کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک خط دیا کہ یہ خط لے جاؤ اور یہ ان کی طرف پہن کر آؤ، بلکہ انتظار کرو، دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط پہنتا اور اس خط میں سلیمان علیہ السلام کا پیغام تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کا کام اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے بھی دیا، اللہ نے بیڑیے سے بھی دین پیغام پہنچانے کا کام لیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ احقاف میں اور سورۃ الجن میں جنات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورۃ احقاف میں ہے کہ جنات کا ایک گروہ ہم نے آپ کی طرف پھیرا، جب انہوں نے قرآن سنا آپس میں کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضِیَ، جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، کیا کیا انہوں نے؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جا کے اپنے قوم کو ڈرانے لگے، اپنے قوم کی طرف داعی بن کے، ڈرانے والے بن کے، پیغام پہنچانے والے بن کے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا ہے، اس نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ لیکن سوال میں اپنے سے اور آپ بھائیوں سے یہ کرتا ہوں کہ میرا اس میں کیا کردار ہے؟ دین غالب ہو کر رہے گا، میرا کردار کیا ہے اس میں کیا کر رہا ہوں؟
کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قرآن کریم کی طرف رہنمائی دی ہے، توحید کا عقیدہ جو مجھے سمجھ آیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، میں کہتا ہوں نماز بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، دعا بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، روزہ بھی سنت کے مطابق، حج عمرہ بھی سنت کے مطابق، جہاد بھی سنت کے مطابق، ذکر اذکار بھی سنت کے مطابق، شادی بیاہ بھی سنت کے مطابق، غمی اور دیگر اپنے مسائل سنت کے مطابق، یہ ہم سب سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کو آگے پھیلانے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ دوسروں کو ہم یہ باتیں سمجھانے میں، دوسروں کی اصلاح کے بارے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ حق کی دعوت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کی سمجھ دی ہے، اور جو حق والا بن جائے وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے جنات کی بات سن لی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اسی طرح یہدی الی الرشد قرآن کے فضائل بیان کیے، اور اسی طرح توحید کی دعوت پیش کی، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، پڑھا ہوگا، بڑا تفصیلی واقعہ، میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے پہلے بھی انتظار کافی کیا، لیکن مختصر اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ ایسے شخص ہیں جو مکہ کے رہنے والے نہیں، باہر سے آئے ہیں، بنو غفار سے ان کا تعلق ہے، اور آیا ہے اس مقصد کے لیے۔ اس کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، لیکن مکہ میں اس وقت ماحول یہ تھا کہ کسی کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جو اجنبی باہر سے آتا، لوگ ڈراتے تھے کہ خیال رکھنا یہاں پر ایک آدمی ہے، بڑا جادوگر ہے، اور اس کی باتوں میں، اس کے جادو میں لوگ جلدی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی بات سن لی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے گرویدہ بن جائیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے، پھر باپ کو بھی غلط کہیں گے، ماں کو بھی غلط کہیں گے، باپ دادا کے ساتھ لڑائی کریں گے، بھائیوں سے لڑائی ہوگی، قوم سے دشمنی ہو جائے گی۔ یہ ایسا آدمی ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ خاندانوں میں پھوٹ جاتا ہے۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ان چیزوں کا پتہ تھا، اس لیے وہ کسی سے پوچھ نہیں رہے تھے کہ کسی سے پوچھوں گا تو مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، لیکن اس نے مقصد حاصل کرنا ہے۔ کہتا ہے میں مکہ میں رہا، حرم شریف میں دن رات گزرتے رہے، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ کس سے پوچھوں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو اگر میرے پاس کہنے لگے کہ تم مجھے مسافر لگتے ہو، تمہارا کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو ہم کر لیں، تو میں خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دو دن بعد دوبارہ ملے، کہنے لگے کہ میرے خیال میں مسافر اپنے مراد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اشارتاً یہ بات کہی علی رضی اللہ عنہ نے، تو میں نے کہا ایسے ہی ہے۔ پھر آخر علی رضی اللہ عنہ نے صراحت سے کہا اگر آپ کی کوئی خدمت ہے، میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، مجھے بتا دیں۔ ابو ذر غفاری نے پہلے شرط لگائی کہ میں آپ کو اپنی خدمت بتاؤں گا تو صحیح، لیکن آپ میرے ساتھ ایک یقینی طور پر معاہدہ کریں گے، اس کے بعد بتاؤں گا۔ کہا معاہدہ کیا ہے؟ کیا معاہدہ کرنا ہوگا؟ کہا آپ نے اگر میری مدد آپ کر سکے تو کر لیں، نہ کر سکے تو آپ نے میری بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پوچھا گویا کہ آپ سے میں نے پوچھا ہی نہ ہو، اگر آپ میری مدد نہ کر سکے۔ کہا جی بتاؤ۔ کہا میں نے سنا ہے یہاں پر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور وہ کوئی نئی نئی باتیں کرتے ہیں، تو مجھے اس سے ملنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا بہت اچھا ہوا آپ کا میرے ساتھ واسطہ پڑا، لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ یہاں پر جتنے دنوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کی خوراک کیا ہے؟ کہا یہ زمزم کا پانی ہے، یہی میری خوراک ہے، اسی کو پیتا ہوں اور یہی میری خوراک کی جگہ کام آنے والی چیز ہے۔ اور یہ بات آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی تھی بعد میں، آگے وضاحت کرتا ہوں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہا طعام طعم و شفاء سقم، یہ کھانے کی خوراک کی خوراک ہے اور بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ زمزم کا پانی پی پی کے میں اتنا طاقتور ہو گیا کہ میرے پیٹ میں بل پڑ گئے، موٹاپے کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑ گئے اتنا زیادہ، مجھے اس کی وجہ سے توانائی ملی، کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی تھی، طلب نہیں ہوتا اس کے کھانے اس کے پینے کی وجہ سے۔ بہرحال
علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلو. آپ نے جہاں دیکھا، اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو میں جوتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے جوتے کو ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے جھکوں گا، آپ رک جائیں، آپ نے وہاں روکنا ہے. اور جہاں میں جاؤں گا آپ نے میرے پیچھے آنا ہے. میں جس گھر میں گھسوں گا آپ نے میرے پیچھے پیچھے گھسنا ہے، لیکن مجھ سے ذرا فاصلے میں رہو، میرے ساتھ نہ چلو. جہاں پر آپ مجھے دیکھتے ہو کہ میں جوتے کی طرف جھکتا ہوں تو آپ نے وہاں رک جانا ہے. اس لیے میں نے کسی کو دیکھا ہوگا، اس سے تمہیں بچانے کے لیے میں رک جاؤں گا، وہاں جوتے کی طرف جھکوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. چلتے رہے یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، اور پیچھے بلکہ ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں اگر سے اس وقت موجود تھے، تو پیچھے ابو ذر غفاری بھی داخل ہو گئے. اپنے داستان سنائی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے پاس کیا دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام لے کر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی، قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے بتائی کہ یہ میرے اوپر اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود پر حق نہیں، عبادت کے حقدار ذات کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. مسلمان ہو گئے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں جا کر یہ قریش کے سرداروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ کلمہ پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں، آپ اپنے علاقے میں جا کر رہیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ ہم غالب ہو گئے پھر آ جانا. کہا آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں. ان کے درمیان کھڑے ہو کر میں ان کو ان کے جو معبودان باطلہ ہے ان کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور یہ دعوت ان کے سامنے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. گئے قریش کے سامنے، لوگوں کو بلا بلا کے پکار کے کہا کہ لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. عباس رضی اللہ عنہ نبی رسول کے چچا، اس وقت وہ بھی اسی معاشرے کے ایک فرد تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لوگوں کو کہا کہ لوگوں تم جانتے بھی کون ہے، یہ بنو غفار قبیلے کا ایک شخص ہے، تم جب شام کے سفر پر جاتے ہو تو تمہارا گزر بنو غفار قبیلے سے بنو غفار قبیلے پر سے ہوتا ہے، تمہیں راستے میں ضیافت بھی یہی دیتے ہیں، کھانا بھی یہی لوگ کھلاتے ہیں، اگر تم نے اس کو مار دیا جاؤ گے کہاں، اس راستے سے تمہارے تجارتی قافلے جائیں گے. لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے. اگلے دن پھر وہی دعوت لوگوں کے سامنے دینا شروع کری، پھر لوگوں نے مارا پیٹا، بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر عباس نے چھڑایا، پھر تیسرے دن بھی اسی طرح. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آپ کی طرف سے پیغام پہنچ گیا، دعوت پہنچ گئی، اب آپ نے کام اپنا کر لیا، اب اپنے علاقے میں جاؤ. پھر اس کے بعد یہ اپنے علاقے کی طرف چلے گئے. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اجنبی ہوں، مجھے یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ، اس کے پرواہ نہیں. حق کی دعوت پیش کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور پہلے دن سے جس دن کلمہ پڑھا اسی دن سے وہ داعی بن گئے. اور ہم 60 سال ہو گئے، 50 40 سال ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، اور حق کی دعوت پیش کرنے میں ہم کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جا کے پوری امت کی ذمہ داری آپ کی ہے، لیکن جو آپ کے تعلق دار ہے، جو رشتہ دار ہے، جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروباری معاملات میں آپ کا تعلق ہے، رشتہ داری کے حوالے سے تعلق ہے، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، پڑوس ہیں، توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت، یہ تو ہم دے سکتے ہیں. اپنے استطاعت کے مطابق ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا دین کا کام اللہ نے لینا ہے، وہ جس سے چاہے لے لے، دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن میرا اور آپ کا اس میں کردار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو نبھانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. کہتا ہے کہ میں موٹر چھوڑ کر سو گیا اور صبح 9 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز بھی رہ گئی، تو وہ کیا کرے گا پہلے فجر کی نماز؟ جی یہ سوال یقیناً اکثر لوگوں کے نظر پیش آتا ہے، بلکہ میں سوال کو ذرا مزید وسیع کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آدمی کو سوتے وقت
وطر نہیں پڑھتا اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں وطر تہجد بھی پڑھ لوں گا وطر بھی پڑھ لوں گا، تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہے اور یہ سوئے رہا نہ اٹھ سکا تو اس کی بھی فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو نیند ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اور پوری رات جو یہ سوئے رہا اس سونے کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو تہجد کا اجر دے گا اس کے ارادے کی وجہ سے۔ اور اگر اس کی وطر رہ جائے، پہلی بات تو یہ کہ جان بوجھ کر وطر کو فجر تک لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، فجر سے پہلے وطر پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد وطر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی سویا رہا یا بھول گیا تھا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے وطر سے سویا رہے وہ صبح وطر پڑھ لے۔ اب صبح کب ہے؟ جب فجر طلوع ہو جائے، یہ صبح ہے۔ نماز سے پہلے اگر اس کو موقع ملتا ہے نماز سے پہلے پڑھ لے۔ اگر جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے تو وہ جماعت میں شریک ہو جائے، بعد میں پڑھ لے۔ اگر اس کی فرض بھی نکل گئی ہے، مطلب یہ کہ اتنی گہری نیند سویا تھا کہ فجر کے آذان بھی نہ سو سکا، کسی نے جگایا بھی نہیں، اور ایسے وقت میں، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے اس کو وہ اپنی عادت نہ بنا لے، اس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو۔ کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ کام کے لیے اٹھتے ہیں تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑتے، لیکن ہم 7 بجے اٹھ جاتے ہیں، 8 بجے اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کام پہ جاتے ہیں، یہ نماز نہیں ہوتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب میں 8 بجے ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو میں صبح 7 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد ناشتہ کرتا ہوں، پھر ڈیوٹی پہ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم اس طرح دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل آپ کا مردود ہے۔ تو جو جان بوجھ کر لیٹ کر دیتا ہے نماز، یہ تو بالکل اس کا عذر نہیں ہے۔ البتہ اگر کبھی اس کی آنکھیں نہ کھل سکے اور وہ سویا رہا تو جب بھی وہ بیدار ہو جائے اس کو پہلی فرصت میں اپنی فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر ٹائم ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا ٹائم باقی ہے تو وہ وطر بھی پڑھ لے، اس کے بعد سنت بھی پڑھ لے، اس کے بعد فرض پڑھ لے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ کسی کی وطر اگر رہ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے زوال کے ٹائم سے پہلے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ رات کو آپ 11 پڑھتے تھے تو اس ٹائم آپ ایک اضافی کر کے 12 پڑھتے تھے، تو پھر وطر نہ پڑھے پھر تاک پڑھ لے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہے کہ انسان وطر کی قضا کے طور پر وطر پڑھنا چاہے، اور اگر رات کے قیام کی قضا کے طور پر تاک عدد کی نماز دن کو پڑھنا چاہے، ایک رکعت اضافی کر کے، جیسے 11 پڑھنی تھی تو 12 پڑھ لے، اگر 2 پڑھنی تھی نفل اس کے بعد 3 وطر تو وہ 2 کر کے 6 رکعت پڑھ لے۔ اس طریقے سے وہ اپنی نماز پوری کر لے اور وطر کی قضا اس طریقے سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔